بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا فریحہ۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ رات کے اندھیرے میں میرے شوہر ظہیر کی آواز کسی زہریلے ناکے فنکار کی طرح میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے سرد چہرے کی طرف دیکھا۔ ظہیر، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ نعمان میرا دیور ہے، میرے بھائیوں جیسا ہے۔ میں اس پر اتنا گھنانا الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ ظہیر نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی۔ بھائی؟ وہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ صرف اس جائیداد میں حصے دار ہے جس پر میرا حق ہے۔ میں نے بابا کا کاروبار کھڑا کیا ہے اور وہ مفت میں آدھا لے جائے؟ ہرگز نہیں، لیکن اس سے میری اپنی بدنامی ہوگی۔ مامو جان کیا سوچیں گے؟ میں گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے میرے کندھے جھنجھوڑے۔ تم بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بار بابا سے جائیداد سے آگ کر دے، پھر دیکھنا یہ ساری دولت، یہ گھر، سب ہمارا ہوگا، صرف ہمارا۔ اس کے آخری الفاظ نے میرے دل میں لالچ کی چنگاری سلگا دی، مگر ساتھ ہی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ بھی بن گیا۔ میرا نام فریحہ ہے۔ میں ایک غریب مزدور کی بیٹی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور ایک بھائی۔ میرا بھائی ہم سب سے بڑا تھا اور اپنی شادی کے فوراً بعد ہی ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر کبھی ہماری خبر نہ لی۔ ابا پر ہم 5 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ دن رات محنت کرتے، لیکن بڑھتی عمر اور گرتی صحت کے ساتھ ان کے لیے ہمارا پیٹ پالنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابا نے آہستہ آہستہ بڑی بہنوں کی شادیاں کی۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ بیٹیاں اچھے گھروں میں جائیں، تاکہ جو غربت انہوں نے دیکھی ہے وہ ان کی اولاد کو نہ دیکھنی پڑے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو ابا کی فکریں مزید بڑھ گئی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر میرے رشتے کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایسے میں میرے ماموں نے خدا بن کر میری زندگی میں قدم رکھا۔ میری ممانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماموں کے 2 بیٹے تھے، ظہیر اور نعمان۔ ماموں نے دونوں بیٹوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا۔ مارکیٹ میں کئی دکانیں، 2-3 گھر اور شہر کے باہر وسیع زمینیں تھیں۔ وہ ایک روز خود چل کر ہمارے گھر آئے اور ابا سے میرا رشتہ اپنے بڑے بیٹے ظہیر کے لیے مانگ لیا۔ ابا کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ میری شادی اپنوں میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنے کھاتے پیتے گھرانے میں۔ اور سچ کہوں تو میں بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ ماموں کا بڑا بیٹا ظہیر مجھے بچپن سے ہی پسند تھا۔ میں جب بھی ماموں کے گھر جاتی میری نظریں بس اسی کو ڈھونڈتی تھیں۔ وہ میرا پہلا اور آخری عشق تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری یہ خاموش محبت اس طرح تکمیل پائے گی۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور میں ظہیر کی دلہن بن کر ماموں کے عالی شان گھر میں آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماموں نے، جو اب میرے سسر بھی تھے، میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، آج سے یہ گھر تمہارا ہے۔ میری بیوی کے بعد اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، اور تم سے بہتر کوئی نہیں۔ انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھے سونپ دیں۔ میں اس گھر میں واحد عورت تھی۔ میں اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ ساتھ اپنے سسر اور اپنے دیور نعمان کا بھی بہت خیال رکھتی۔ نعمان مجھ سے عمر میں چھوٹا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتا تھا، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا اس کی نظریں ہمیشہ جھکے رہتی۔ میں نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میں ان سب کا خیال رکھ کر اپنے شوہر کا دل جیت لوں گی۔ میں ظہیر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر کام سے رات گئے لوٹتا، لیکن میں بھوکی پیاسی اس کا انتظار کرتی رہتی اور اس کے بغیر کبھی کھانا نہ کھاتی تھی۔ لیکن ظہیر کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے روکھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت کم بات کرتا تھا اور اکثر میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا تھا، مگر جب میں شکایت کرتی تو وہ دعویٰ کرتا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بس کام کی تھکن کی وجہ سے تھوڑا چپ رہتا ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں تو خود اس کی محبت میں دیوانی تھی۔ میں اس کی محبت میں ہی تو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماموں ہر مہینے مجھے میرا جیب خرچ الگ سے دیتے تھے، حالانکہ میرا اپنا شوہر بھی اچھی نوکری کرتا تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی تھی۔ میں اپنی زندگی بہت خوشحال طریقے سے گزار رہی تھی اور اپنے نصیب پر ناز کرتی تھی۔ پھر ایک دن ماموں نے مجھ سے بات کی کہ وہ نعمان کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ گھر میں ایک اور بہو آ جائے تاکہ میرا ہاتھ بٹا سکے۔ میں تو یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن اسی رات میرے شوہر ظہیر نے میرے ذہن میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، فریحہ،
تم جانتی ہو بابا کا یہ سارا کاروبار میں نے کھڑا کیا ہے۔ مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں ہیں وہ سب میری کمائی سے لی گئی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ آپ نے اپنے باپ کا ہی ساتھ دیا ہے۔ اس نے میری بات انسنی کر دی، اور ابا چاہتے ہیں کہ نعمان کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے، کیونکہ ساری جائیداد ابا کے نام ہے، اس لیے ہم دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ میں نے سادگی سے جواب دیا، تو یہ تو اچھی بات ہے نا ظہیر، باپ کی جائیداد دونوں بچوں میں برابر ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھو پاگل، یہ سارا کچھ اگر ہمارے پاس آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ کل کو ہمارے بچے ہوں گے، اگر یہ ساری دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ساری جائیداد میرے کام کرنے سے بنی ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے پڑھائی میں رہا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں بنتا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت غلط لگی۔ میں بولی، لیکن ظہیر، مجھے تو لگتا ہے کہ ماموں کی زمین اور جائیداد آپ دونوں ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ ناانصافی ہوگی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ مجھ پر بھڑک اٹھا۔ پاگل عورت ہو تم تو، تمہیں نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے شوہر کی۔ تم چاہتی ہو نا کہ جائیداد تقسیم ہو جائے، باقی بچے کا کیا؟ میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ میں اپنے شوہر کو یوں غصے میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… اچھا آپ بتائیں، تو ماموں جان کس طرح مانیں گے اس بات کے لیے؟ میرے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ وہ میرے قریب ہوا اور سرگوشی میں بولا، اس کا ایک حل میرے پاس ہے، ایک ایسا حل جو صرف تم کر سکتی ہو۔ میرا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا حل ہے آپ کے پاس؟ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں ٹھنڈک تھی۔ کام چوری کا نہیں فریحہ، اس سے زیادہ سنگین۔ تمہیں کہنا ہوگا کہ وہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور کانپتے ہوئے بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں ظہیر؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ خدا کا خوف کرے، نعمان نے تو کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھے بھابھی نہیں، بڑی بہن مانتا ہے۔ ظہیر جھنجھلا کر بولا، تم نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا اس نے تمہاری طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے؟ لیکن تم تو یہ بات کہہ سکتی ہو نا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو میری اپنی بدنامی ہوگی۔ ماموں جان کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، تمہاری بدنامی نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح میں بابا سے کہہ کے اسے گھر سے نکلوا دوں گا، اور اس کے حصے کی بھی جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ بابا غصے میں اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے جب وہ پکڑا جائے گا تو کون رکھے گا اسے یہاں؟ میں نے اپنے شوہر کی بات کے بارے میں کچھ دیر کے لیے سوچا۔ میرے ذہن میں لالچ اور خوف کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف میرے شوہر کی محبت اور ایک شاہانہ مستقبل تھا، اور دوسری طرف ایک بے گناہ کی زندگی اور اپنا ضمیر۔ ظہیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میرا انکار سنتے ہی ظہیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا، تو تم نہیں کرو گی؟ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تم چاہتی ہو کہ میں سڑک پر آ جاؤں؟ وہ نعمان جو بابا کا چہیتا ہے، وہ آدھی جائیداد لے جائے، اور میں جس نے اپنی جوانی اس کام میں گلا دی، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں؟ یہی چاہتی ہو تم؟ نہیں ظہیر، خدا کے لیے میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ تو پھر ثابت کرو۔ اس نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ ثابت کرو کہ تم میری ہو۔ اگر تم نے آج میری بات نہیں مانی تو سمجھ لینا کہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں ایسی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا جو میرے مستقبل کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی نہ دے سکے۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ٹوٹتا دیکھ کر ظہیر نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب کیا اور میرے آنسو پونچھے۔ میری بات سنو فریحہ، بس ایک بار یہ کام ہو گیا، بابا اسے دھکے دے کر نکال دیں گے، پھر صرف تم، میں اور یہ ساری دولت، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ سوچو، ہمارے بچے کتنی اچھی زندگی گزاریں گے۔ بولو، کرو گی نا میرے لیے، میری محبت کے لیے؟ میں اس کی باتوں کی جال میں پھنسی جا رہی تھی۔
اس کی قربت، اس کی باتیں اور دولت کا لالچ میری زمین پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے سسکتے ہوئے پوچھا، مگر مامو جان، کیا وہ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ ظہیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ تم پر مجھ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ جب تم رو رو کر انہیں یہ سب بتاؤ گی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کریں گے۔ وہ نعمان سے پہلے ہی اس کی پڑھائی اور کام میں عدم دلچسپی کی وجہ سے چڑھتے ہیں۔ یہ الزام سن کر وہ آگ بگولا ہو جائیں گے۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں فریحہ، یا تو ہماری شاہانہ زندگی ہے یا پھر میری بربادی۔ اور یاد رکھنا، اگر میں برباد ہوا تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یہ دھمکی نہیں، میرے لیے سزائے موت تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے اندر کی ہر اچھی چیز مر رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی بے جان آواز میں کہا، ٹھیک ہے ظہیر، جیسا آپ کہیں گے میں کروں گی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اس نے اطمینان سے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب سنو، ہمیں یہ کام کب اور کیسے کرنا ہے؟ کل دوپہر جب میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نکل جاؤں گی اور بابا اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوں گے، تب تم نعمان کو کسی بہانے سے اپنے کمرے میں بلاؤ۔ اس نے مجھے وہ سارا منصوبہ سمجھا دیا جو میری اور نعمان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اگلی دوپہر میری زندگی کی سب سے بھاری دوپہر تھی۔ میرا دل صبح سے ہی کسی انجانے خوف کے تحت ڈوب رہا تھا۔ ظہیر نے ناشتے کی میز پر معمول کا رویہ اپنائے رکھا، لیکن جاتے ہوئے اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی۔ یاد رکھنا فریحہ، آج کا دن ہماری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ بابا اپنے کمرے میں ہے، وہ کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں۔ نعمان نیچے اسٹڈی میں ہے۔ میں 1 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، یہی وقت ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے لرزتے ہوئے سر ہلایا۔ ظہیر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر مامو جان نے میری بات کا یقین نہیں کیا تو؟ اس کی آنکھوں میں سرد مہری دوڑ گئی۔ وہ یقین کریں گے، تم ان کی بیٹی جو ہو، بس رونا اچھا آنا چاہیے تمہیں، اس نے طنزے انداز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ مجھے یہ کرنا ہوگا، مجھے ظہیر کے لیے کرنا ہوگا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر نعمان کا نمبر ملایا جو اسٹڈی روم میں تھا۔ جی بھابھی، اس کی آواز آئی۔ میں نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں کیا۔ نعمان بیٹا، کیا تم 1 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ سکتے ہو؟ خیریت بھابھی؟ بھائی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں ابھی۔ دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور مجھے تم سے ایک چیز دکھانی تھی۔ بس 2 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں نکاہت بھری۔ میں بھی آیا بھابھی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھولا۔ نعمان پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں نے کہتے ہوئے تیزی سے پیچھے مڑ کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ چڑخنے کی آواز پر نعمان چونک گیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بھابھی، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ میں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نعمان، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح بکھلا گیا۔ کیا مطلب بھابھی؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ آپ نے خود مجھے بلایا تھا۔ خدا را دروازہ کھولے، بھائی آ جائیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے ظہیر کے سکھائے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ دروازہ میں نے نہیں، تم نے بند کیا نعمان۔ بھابھی، وہ صدمے سے چیخا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کے لیے یہ مذاق بند کریں اور دروازہ کھولیں۔ مذاق؟ میں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور پوری طاقت سے چیخنا شروع کر دیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، بچاؤ، کوئی ہے؟ نعمان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں۔ نعمان جہاں کھڑا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ بھابھی، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کوئی ہے؟ مجھے بچائے۔ مامو جان، ظہیر، دیکھو یہ نعمان، یہ میری عزت پر۔ میں نے روتے ہوئے چیخنا جاری رکھا۔ میں جانتی تھی کہ سسر یعنی میرے ماموں ساتھ والے کمرے میں ہی ہیں۔ نعمان گھبراہٹ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ بھابھی بس کریں، بابا سن لیں گے۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟
تبھی دروازے پر زور زور سے دھکے پڑنے لگے۔ فریحہ، نعمان، دروازہ کھولو۔ کیا ہوا بیٹی؟ ماموں کی گرجدار آواز آئی۔ میں اور زور سے رونے لگی۔ ماموں جان، مجھے بچا لیں، یہ نعمان دروازہ کھولو۔ ماموں غصے سے دھاڑے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا نا تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ نعمان نے کانپتے ہاتھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میں فوراً دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ نعمان نے لرزتے ہاتھوں سے لاک کھولا۔ دروازہ کھلتے میرے سستے غیظ و غضب کی تصویر بنے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے کونے میں سہمے روتے ہوئے دیکھا اور پھر نعمان کو جو ہکا بکا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ماموں نے دبے غصے میں پوچھا۔ نعمان کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا۔ بابا، میں… اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی دیتا ماموں نے پوری قوت سے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا یا اپنی ماں کے غم میں ہی چلا جاتا، کم سے کم مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ نعمان گال پر ہاتھ رکھے صدمے کی حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، ماموں چلائے۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ تمہارے بھائی کی عزت اور تمہاری بھابھی ہے وہ۔ بابا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ نعمان کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی۔ اسی لمحے ظہیر، جو شاید باہر انتظار کر رہا تھا، بھاگتا ہوا اندر آیا۔ کیا ہوا بابا؟ فریحہ، یہ شور کیسا؟ اس نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ پوچھو اپنے اس بھائی سے۔ ماموں نے نعمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ ظہیر نے یہ سنتے ہی غصے کا ناٹک کیا اور نعمان کا گریبان پکڑ لیا۔ تیری یہ مجال؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی جان، میری بات سنیں، یہ سب… چپ ہو جا، بالکل چپ ہو جا۔ ظہیر دھاڑا۔ بابا، اسی وقت پولیس کو کال کریں، یہ درندہ اس گھر میں نہیں، جیل میں رہے گا۔ ماموں نے فوراً فون نکالا۔ نعمان بے بسی سے کبھی اپنے باپ کو، کبھی اپنے بھائی کو اور کبھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو التجا تھی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ ہیلو جی انسپکٹر صاحب، میں انور بات کر رہا ہوں۔ ماموں کے ہاتھ فون پر کانپ رہے تھے۔ میرے گھر فوراً پولیس بھیجے۔ میرے چھوٹے بیٹے نے میری بہو پر… بابا، خدا کے لیے بابا میری بات تو سنیں۔ نعمان تڑپ کر ان کے قدموں میں گر پڑا۔ میں بے گناہ ہوں، میں قسم کھاتا ہوں بابا۔ بھابھی آپ ہی بتا دیں، آپ نے مجھے خود بلایا تھا۔ بولیں بھابھی، آپ چپ کیوں ہیں؟ میں دیوار سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میری نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نعمان کی بے بسی اور التجا میرے دل کو چیر رہی تھی، لیکن ظہیر کا غصہ بھرا چہرہ جو مجھے گھور رہا تھا میرے لبوں پر کف لگا گیا۔ دیکھا کیا بابا؟ دیکھا آپ نے؟ ظہیر نے نعمان کو بازو سے پکڑا اور کھینچا۔ ابھی بھی یہ فریحہ کو ڈرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم چپ ہو۔ کتنا گھٹیا آدمی یہ۔ میں ڈرا نہیں رہا، میں سچ بولنے کا کہہ رہا ہوں۔ نعمان چیخا۔ بھائی، آپ تو جانتے میں ایسا نہیں ہوں، آپ ہی بابا کو سمجھائیں۔ ظہیر نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی۔ 2 سپاہیوں کے ساتھ ایک انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ کیا ہوا انور صاحب؟ کس نے فون کیا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ماموں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، اس درندے نے میری بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے نعمان کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر نے میری طرف دیکھا۔ بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بیان دیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اب سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ یہ آخری موقع تھا سچ بولنے کا، لیکن ظہیر کی آنکھوں میں لکھی دھمکی نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں وہی دہرایا جو مجھے سکھایا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ نعمان کسی بہانے سے اندر آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی… میری آواز گھٹ گئی۔ جھوٹ، یہ سفید جھوٹ ہے، نعمان دیوانہ وار چلایا۔ انسپکٹر، آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ سب جائیداد کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ سب میرے بھائی کا کیا دھرا ہے۔ خاموش۔ ظہیر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، جسے انسپکٹر نے روک لیا۔ دیکھیں جی، آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، انسپکٹر نے سختی سے کہا، پھر نعمان کی طرف مڑا۔ جائیداد کا کیا چکر ہے؟
اس سے پہلے کہ نعمان کچھ بولتا ظہیر بیچ میں کود پڑا۔ انسپیکٹر، آپ اس کی باتوں میں مت آئے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے اب مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ آپ دیکھیے میری بیوی کی حالت، کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ ارے اس گھر میں کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، یہ تو ہے ہی آوارہ۔ بابا اس کی حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھے۔ ماموں نے بھی تائید کی۔ جی انسپیکٹر صاحب، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس سے یہی امید تھی۔ یہ ہمیشہ سے باغی تھا، میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد اسے اتنا پالا اور اس نے یہ صلہ دیا۔ اس نے میری بیٹی جیسی بہو پر بری نظر رکھی۔ بابا، نعمان کی آواز میں التجا نہیں شکست تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جسے اس کی بے گناہی سے زیادہ اپنی عزت کی پڑی تھی۔ انسپیکٹر صاحب، میرے سسر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں آپ اسے گرفتار کر لیں۔ میں اس پر اپنی بہو کو ہراساں کرنے اور زیادتی کی کوشش کا مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں۔ اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ انور صاحب، سوچ لیں، گھر کی بات ہے۔ انسپیکٹر نے نرمی سے کہا، اب یہ گھر کی بات نہیں رہی۔ ظہیر چلایا، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، لے جائیں اسے یہاں سے۔ اس کا سایہ بھی اب اس گھر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سپاہیوں نے نعمان کو ہتھکڑی لگا دی۔ وہ آخری بار میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک گہرا دکھ اور ایک سوال تھا، کیوں بھابھی؟ بس ایک بار بتا دے، کیوں؟ میں نظریں چرا گئی۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ ماموں صوفے پر گر گئے، انہوں نے سر پکڑ لیا۔ سب ختم ہو گیا، میری عزت، میرا مان، سب خاک میں مل گیا۔ ظہیر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بابا، کچھ ختم نہیں ہوا، آپ سنبھالیں خود کو۔ اچھا ہوا اس گند سے جان چھوٹی۔ فریحہ، جاؤ بیٹا پانی لو بابا کے لیے۔ میں لرزتے قدموں سے اٹھی۔ میرے سسر نے مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا، ان کے لیے میں مظلوم تھی اور نعمان گناہ گار۔ اس رات جب ماموں اپنی دوا کھا کر سو گئے، ظہیر میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم نے کمال کر دیا فریحہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنی اچھی اداکاری کر لو گے۔ ظہیر، وہ نعمان بے قصور تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ شش، اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ گناہ کیسا؟ میں نے صرف اپنا حق لیا ہے، اب بس ایک آخری کام باقی ہے۔ کل ہی میں بابا سے بات کروں گا کہ وہ نعمان کو جائیداد سے آگ کر دیں اور سب کچھ میرے نام کر دیں۔ آخر ان کا میرے سوا ہے ہی کون؟ اس کی آنکھوں میں جائیداد کی چمک دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ نعمان کے جیل جانے کے بعد گھر میں ایک منحوس خاموشی طاری ہو گئی۔ دوسری طرف ظہیر کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس اپنے باپ کے گرد منڈلاتا رہتا۔ اس نے اپنے باپ کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اگلے دن وکیل آیا، کاغذات تیار ہوئے اور میرے سسر نے کامتے ہاتھوں سے ہر اس کاغذ پر دستخط کر دیے جس نے نعمان کو ہر چیز سے محروم اور ظہیر کو ہر چیز کا واحد مالک بنا دیا تھا۔ اس دن جب جائیداد مکمل طور پر میرے شوہر کے نام منتقل ہو گئی، وہ بہت خوش تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا۔ میں بھی خوش تھی کہ وہ چلو، جو قربانی میں نے دی وہ وصول ہو گئی۔ اب ظہیر مجھ سے محبت کرے گا۔ فریحہ، تم نے تو وہ کام کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے ظہیر؟ میں نے جو کیا اپنے شوہر، اپنے گھر کے لیے کیا۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا؟ اب تو کوئی ہمارے درمیان نہیں آئے گا نا؟ ہاں، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب کوئی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اس کا لہجہ اچانک سرد ہو گیا۔ اور اب تمہیں بھی میری زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مجھے لگا میں نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں ظہیر؟ اس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو عورت بد کردار ہو وہی دوسری پر بد کرداری کا الزام لگاتی ہے۔ تم ہو ہی بد کردار۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ظہیر، یہ آپ نے مجھ سے کروایا تھا؟ جائیداد کے لیے، آپ کی محبت کے لیے؟ میں چیخی۔ محبت؟ وہ کہہ کر اگا کر ہنسا۔ تم جیسی لالچی عورت سے محبت؟ میں نے تمہیں صرف استعمال کیا، اور سچ کہوں تم استعمال ہونے کے ہی لائق ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کی محبت میں اندھی ہو کر اپنے ہی دیور پر اتنا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اس پر میں اعتبار کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا بھروسہ کل کو تم جائیداد کے لیے مجھ پر ہی کوئی الزام لگا دو؟ نہیں ظہیر، خدا کے لیے، میں نے آپ کے لیے نہیں، تم نے میرے لیے نہیں،
اپنے لالچ کے لیے کیا۔ اس نے میری بات کاٹی، اور اب تمہاری ضرورت ختم ہو گئی، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ 3 الفاظ میری سماعت میں انڈیل دیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ طلاق؟ ہاں، طلاق، 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 اس نے نفرت سے کہا، اور اب 1 سیکنڈ سے پہلے اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ نہیں، مامو جان، مامو جان، میں چیخ کر ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ظہیر نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں؟ ان کے پاس؟ وہ میری سنتے ہیں، تمہاری نہیں۔ اگر تم نے انہیں سچ بتانے کی کوشش کی تو میں انہیں کہوں گا کہ تم نعمان کے غم میں پاگل ہو گئی ہو، یا تم بھی اس گناہ میں برابر کی شریک تھی۔ وہ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتا وہ گھر کے مرکزی دروازے تک لے آیا۔ ظہیر، مت کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ جہاں سے آئی تھی وہیں جاؤ، جہنم میں جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں باہر دہلیز پر گر پڑی۔ باہر نکلو اور دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں اس عالیشان گھر کی دہلیز پر اپنے ہی نظروں میں ذلیل و خوار، بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میرے پاس اب کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ میرے اس دنیا میں کون تھا؟ میرے امی ابو جو شاید میری اس حالت پر ترس کھاتے، وہ تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ ایک ہی آسرا بچا تھا، میرا بھائی۔ میں گرتی پڑتی آنسو پونچھتے اس شہر میں اپنے بھائی کی گھر کی طرف چل پڑی۔ کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد جب میں اس کے 2 کمروں کے مکان پر پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بھابھی نے دروازہ کھولا اور مجھے اس حلیے میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ فریحہ، تم اس وقت؟ سب خیریت ہے؟ اتنے میں میرا بھائی بھی باہر آ گیا۔ کون ہے؟ ارے فریحہ، تم اندر آؤ۔ کیا ہوا؟ ظہیر کہاں ہے؟ مامو ٹھیک ہے؟ میں اندر داخل ہوتے ہی فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بھائی، سب ختم ہو گیا۔ ظہیر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میری بھابھی نے میرے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ طلاق؟ میرے بھائی نے بے یقینی سے کہا۔ کیوں؟ آخر ہوا کیا؟ ضرور تم نے ہی کوئی حرکت کی ہوگی۔ نہیں بھائی، میں نے سسکتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے سب چھین لیا۔ مجھے بس چند دن اپنے پاس رکھ لو، جب تک کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ میری بھابھی فوراً بولی، دیکھو فریحہ، یہاں کوئی راستہ نہیں نکلنے والا۔ ہم پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ 2 ہی کمرے ہیں جہاں ہماری فیملی بمشکل پوری آتی ہے۔ ہم ایک طلاق یافتہ عورت کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ محلے والے کیا کہیں گے؟ بھابھی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کی بہن ہوں۔ میں نے التجا کی۔ بہنیں شادی کے بعد پرائی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا گھر وہی تھا، تم نے اسے برباد کر دیا۔ اب ہم تمہیں یہاں رکھ کر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ بھائی، خدا کے لیے، میں اس کے قدموں میں گر گئی، مجھے باہر مت نکالو۔ میں کہاں جاؤں گی یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سنتے ہی میرے بھائی نے مجھے بازو سے پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم طلاق یافتہ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اسی گھر میں جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ بھائی، میں چیختی رہی، لیکن اس نے بھی میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اب میں سچ مچ سڑک پر تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ مجھے نعمان یاد آیا۔ میں نے ایک بے قصور کو جیل بھجوایا تھا اور آج میں اس کی مجرم خود انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں اپنی بہنوں کے خیال سے اٹھی۔ ابا کہتے تھے انہوں نے سب بیٹیوں کا رشتہ اچھی جگہ کیا ہے، وہ ضرور میری مدد کریں گی۔ میں سب سے پہلے اپنے بڑی بہن کے گھر گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو خوشی دلی سے ملی۔ ارے فریحہ، آؤ آؤ بیٹھو۔ اس نے مجھے چائے پانی پلایا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آپی، وہ ظہیر سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا ہے، میں 1-2 دن کے لیے تمہارے پاس رکنے آئی ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس نے فوراً کہا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، رہو 1-2 دن۔ شوہر غصے میں ہوتے ہیں، فکر نہ کرو، خود ہی لینے آ جائیں گے۔ 2 دن گزر گئے۔ جب ظہیر مجھے لینے نہیں آیا تو میری بہن اور بہنوئی کے چہرے بدلنے لگے۔ ایک شام میری بہن میرے پاس آئی۔ فریحہ، سچ بتاؤ، معاملہ صرف جھگڑے کا ہے یا کچھ اور؟ میں مزید جھوٹ نہ بول سکی اور رو پڑی۔ آپی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔
مجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ طلاق؟ ہائے اللہ! فریحہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ دیکھو فریحہ، اس نے گھبراتے ہوئے کہا، میری سسرال والے بہت سخت ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میری طلاق یافتہ بہن یہاں رہ رہی ہے تو وہ میری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ تم کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں موجود ہوں، میں مجبور ہوں۔ میں وہاں سے بھی نکال دی گئی۔ میں باقی بہنوں کے پاس بھی گئی لیکن کسی نے مجھے نہ رکھا۔ سب کو اپنی گھریلو زندگی اور اپنے شوہروں کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ میں مکمل طور پر تنہا تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ کی سزا ملنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ایک شخص کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی برباد کی تھی اور آج میں خود بے گھر، بے عزت اور زندہ لاش تھی۔ سڑکیں میرا مقدر بن چکی تھیں۔ میں نے جس شخص کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، اس نے مجھے کچرے کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ کئی دن اسی حال میں بھٹکنے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی۔ میں ایک عمارت کے سائے میں گر پڑی۔ تبھی میری نظر ایک چھوٹے سے بورڈ پر پڑی، یتیم خانہ، مددگار خاتون کی ضرورت ہے۔ مجھ میں جانے کہاں سے ہمت آئی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور یتیم خانے کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر کی، سخت گیر لیکن شفیق صورت خاتون باہر آئی۔ کیا چاہیے بی بی؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کام چاہیے۔ میری آواز بمشکل نکلی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں بچوں کو سنبھال لوں گی، جھاڑو پونچھا جو کہیں گی کروں گی، بس سر چھپانے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی دے دیں۔ خاتون جو شاید یتیم خانے کی وارڈن تھی مجھے کچھ دیر غور سے دیکھتی رہی۔ شوہر نے چھوڑ دیا ہے؟ میں نے آنسوں سے بھرا چہرہ جھکا لیا۔ ہماری تنخواہ بہت کم ہے، انہوں نے نرمی سے کہا، لیکن ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ آج سے تم ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرو گی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جاتی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخرکار مجھے ایک یتیم خانے میں نوکری مل گئی۔ میں وہاں اپنی نوکری کر رہی تھی۔ میں سارا دن یتیم بچوں کو سنبھالتی، ان کا خیال رکھتی، انہیں پڑھاتی۔ ان معصوم چہروں میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ مجھے لگتا تھا جس سے میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر ظہیر کی یاد میں دل سے نکالنا شروع کر دی تھی۔ میں اس شخص کو یاد کر کے مزید دکھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سب کچھ پرسکون چل رہا تھا۔ پھر ایک دن یتیم خانے میں بہت چہل پہل تھی۔ وارڈن صاحبہ صبح سے ہی سب کو ہدایت دے رہی تھیں۔ فریحہ، بچوں کو ٹھیک سے تیار کرو۔ آج شہر کے بہت بڑے بزنس مین نعمان صاحب ڈونیشن دینے آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے یتیم خانے کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ نعمان صاحب؟ میں نے نام سن کر بے دہانی میں دہرایا۔ ہاں، بہت نیک انسان ہیں۔ سنا ہے چند سال پہلے ان کے باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن دیکھو آج اپنی محنت سے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نام کا اتفاق ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی گیٹ پر رکی۔ بچے استقبال کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ میں بچوں کو سنبھالتے ہوئی ایک ستون کے پیچھے کھڑی تھی۔ گاڑی سے ایک انتہائی باروب، نفیس اور مہنگے سوٹ میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے آسان خطا ہو گئے۔ میں کانپنے لگی۔ یہ نعمان تھا، میرا دیور۔ لیکن یہ وہ پہلے والا نعمان نہیں تھا جو شرمیلا اور کم گوئے تھا۔ یہ ایک برے اعتماد اور امیر شخص تھا۔ میں اسے دیکھ کر فوراً دیوار کی دوسری طرف چھپ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، لیکن اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وارڈن صاحبہ اسے یتیم خانے کا دورہ کروا رہی تھیں۔ جب وہ میرے قریب سے گزرے میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اور یہ فریحہ ہیں، وارڈن نے میرا تعارف کرایا۔ بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ نعمان وہیں رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بھاری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ چھپنا تو مجھے چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ امیر کبیر شخص، وہ شہر کا امیر زادہ، سب بچوں اور سٹاف کے سامنے میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نعمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، خدارا اٹھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، مجھے معاف کر دیں۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی۔ میں بوکھلا گئی۔ نہیں نعمان، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے نہیں، میرے اپنے لالچ نے میری زندگی خراب کی۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ میں نے اس شخص پر اعتبار کر کے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، جس کے بدلے میں
اس نے مجھے طلاق دے دی۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا، قصور آپ کا نہیں بھابھی۔ دراصل جب بھائی کی شادی ہونے والی تھی اور بھائی کا رشتہ آپ سے طے ہو رہا تھا، تب میں نے بھائی سے یہ بات کہی تھی کہ وہ آپ سے شادی نہ کرے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں بھابھی، کیونکہ آپ کو میں پسند کرتا تھا۔ یتیم خانے کے صحن میں کھڑے تمام بچے، وارڈن اور عملہ ساکت کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نعمان کے انکشاف پر پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ وہ شخص جو میرے گناہ کا سب سے بڑا ثبوت تھا، وہ آج خود کو میرا مجرم کہہ رہا تھا اور میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ نعمان اٹھیں، خدا کے لیے اٹھیں۔ میں نے گھبرا کر اس کے بازوں کو تھاما اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز یہاں تماشا مت بنائیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجے میں ایک عجیب سی شکستگی تھی۔ وارڈن صاحبہ، ہماری طرف آئیں۔ سب خیریت تو ہے نعمان صاحب؟ جی سب خیریت ہے۔ نعمان نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ یہ میری پرانی واقف ہے، آپ پلیز مجھے ان سے چند منٹ اکیلے میں بات کرنے دیں گی۔ وارڈن نے ہمیں گھور کر دیکھا اور بچوں کو اشارے سے اندر لے گئے۔ جب ہم تنہا رہ گئے، میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، نعمان تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم مجھے پسند کرتے تھے؟ کب سے؟ نعمان نے گہری سانس لی۔ شاید تب سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ میں آپ کو ماموں کے گھر آتے جاتے دیکھتا تھا، لیکن میں چھوٹا تھا، پڑھ رہا تھا۔ مجھ میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں بابا سے یا آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ پھر جب بابا نے بھائی کا رشتہ آپ سے طے کیا، نعمان نے میری بات کاٹی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بھائی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ بابا کے دباؤ میں یہ رشتہ کر رہے تھے۔ کیا؟ میں ایک اور دھچکے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ظہیر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، نعمان نے تلخی سے کہا۔ اسی لیے میں نے غلطی کی۔ میں نے بھائی سے اکیلے میں بات کی۔ میں نے ان سے کہا، بھائی آپ بھابھی سے شادی نہ کریں، آپ تو انہیں پسند بھی نہیں کرتے۔ میں نے ان سے التجا کی کہ وہ بابا کو منع کر دیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں خود بابا سے آپ کا رشتہ مانگ لوں گا۔ میرے پیروں تلے جیسے زمین ہی نہ رہی ہو۔ تو ظہیر نے کیا کہا؟ وہ ہنسے۔ نعمان کی آواز میں درد تھا۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور کہا، جو چیز ظہیر کی ہو جائے اس پر کوئی دوسرا نظر نہیں ڈال سکتا، اور اگلے ہی دن انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ تو میری شادی محبت نہیں، ضد پر ہوئی تھی۔ نعمان نے بات جاری رکھی، لیکن اصل تباہی اس کے بعد ہوئی۔ جب انہیں جائیداد کا لالچ ہوا تو ان کے پاس مجھ سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملا تھا۔ بدلہ؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں بدلہ، اسی بات کا کہ میں نے ان کی ملکیت کو پسند کرنے کی جرت تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی مجھ پر طنز کرتے تھے کہ کیوں نعمان، ابھی بھی میری بیوی پر بری نظر ہے؟ میں ان کی باتوں کو مذاق سمجھتا رہا تو وہ الزام صرف جائیداد کے لیے نہیں تھا فریحہ۔ اس نے پہلی بار میرا نام لیا۔ وہ الزام مجھے بابا کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے بد کردار ثابت کرنے کا تھا۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں واقعی آپ پر بری نظر رکھتا تھا۔ انہوں نے آپ کے ذہن میں لالچ بھرا اور میری محبت کو میرے خلاف سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ نعمان ایک دم سے رو پڑا۔ اصل قصوروار میں ہی آپ کا ہوں۔ اگر میں آپ کو پسند کرتا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں گھر والوں کو بتاتا، نہ کہ اپنے ظالم بھائی کو۔ اگر میں خاموش رہتا یا اگر میں نے بھائی سے بات نہ کی ہوتی تو آج نہ وہ آپ کو اس گناہ پر مجبور کرتا اور نہ آپ کی زندگی اس طرح برباد ہوتی۔ مجھے معاف کر دیں فریحہ، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا، لیکن اصل میں بھی اس کی قصوروار تھی۔ میں اس شخص کے جھوٹے عشق میں اتنی اندھی ہو گئی کہ ایک سچے انسان کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ ہنستا مسکراتا چہرہ لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میرے دل کا بوجھ بھی اب کم ہو چکا تھا۔ میں یہ بات جان چکی تھی کہ محبت خاموشی میں بھی ہوتی ہے اور کسی بھی گناہ کا کفارہ معافی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں خود اس سے مل کر اپنے گناہ کی اس بہتان کی معافی مانگوں گی، لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا۔ نعمان کے جانے کے بعد یتیم خانے کا صحن مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وارڈن صاحبہ میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر ہزاروں سوال تھے۔ فریحہ، یہ سب کیا تھا؟ وہ اتنے بڑے آدمی، وہ نعمان صاحب، وہ تمہارے قدموں میں نے آنسوں کو پیتے ہوئے کہا، باجی وہ میرے ماضی کا ایک حصہ ہے، ایک ایسا گناہ جس کی میں سزا کاٹ رہی ہوں۔ گناہ؟ وہ چونکی۔ ہاں باجی، میں نے ان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔
میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ وہ میرا دیور تھا اور میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وارڈن صاحبہ نے گہری سانس لی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن فریحہ، وہ شخص تو خود کو قصوروار کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت نہیں، کچھ اور تھا۔ یہی تو میرا عذاب ہے باجی۔ میں رو پڑی۔ وہ بے گناہ ہو کر بھی خود کو الزام دے رہا تھا اور میں گناہ گار ہو کر بھی آج تک زندہ ہوں۔ اس دن کے بعد کئی دن بیت گئے، میری زندگی واپس اسی ڈگر پر آ گئی، لیکن میرے اندر سکون نہیں تھا۔ نعمان کا انکشاف اور اس کا خود کو مجرم سمجھنا مجھے ہر پل بے چین رکھتا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے اپنے گناہ کا معافی مانگوں گی، لیکن وہ تو خود کو ہی قصوروار سمجھ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن وارڈن صاحبہ نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ فریحہ، نعمان صاحب دوبارہ آئے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں کامتے قدموں سے ان کے دفتر میں داخل ہوئی۔ نعمان اس بار اکیلا تھا، لیکن اس کے چہرے پر آج ایک عجیب سا عزم تھا۔ بیٹھو فریحہ، اس نے نرمی سے کہا۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ پھر کیوں آئے ہیں؟ میں اس دن اپنی بات پوری نہیں کر سکا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں بتایا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی اور میں آج اس زندگی کو دوبارہ آباد کرنے آیا ہوں۔ میں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آباد کرنے؟ کیا مطلب؟ نعمان نے گہرا سانس لیا۔ فریحہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا، مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ شادی؟ مجھ سے؟ نعمان، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں وہی عورت ہوں جس نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، جس نے تمہیں جیل بھجوایا، جس نے تم پر بد کرداری کا الزام لگایا، اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے میں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، اس نے مضبوطی سے کہا۔ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے میرے بھائی نے دھوکہ دیا اور برباد کر دیا۔ نہیں، میں چیخ پڑی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس قابل نہیں ہوں نعمان۔ میں ایک گنہگار عورت ہوں۔ میں ایک طلاق یافتہ ہوں جسے اس کے گھر والوں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ میری جگہ اس یتیم خانے میں ہے، ان بچوں کے بیچ۔ یہی میری سزا ہے۔ تم جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ تم مجھ جیسی عورت سے شادی کر کے اپنی عزت خاک میں کیوں ملانا چاہتے ہو؟ عزت خاک میں نہیں ملے گی فریحہ۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ شاید تم اس شخص کے قابل نہیں تھی جس نے تمہاری عزت نہیں کی۔ اس نے ظہیر کا حوالہ دیا، لیکن میں تمہیں وہ عزت واپس دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم مظلوم تھی، مجرم نہیں۔ میں مجرم ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں لالچی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت میں اندھی ہو کر سب کیا۔ میں اس عزت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے نعمان، میری سزا پوری کرنے دو۔ مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ میرا جواب نہیں ہے۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ نعمان میری طرف کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تم نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید تم مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن فریحہ، میں تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا اس یتیم خانے میں کاٹنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر رہوں گا۔ میں نے کہا نا، مجھے نہیں جانا۔ تم جاؤ گی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے ان لوگوں کو لانا پڑے گا جن کی بات تم شاید نہ ٹال سکو۔ میں واپس آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور مجھے ایک نئے طوفان کے خوف میں مبتلا کر گیا۔ وہ کن لوگوں کی بات کر رہا تھا؟ نعمان کے جانے کے بعد میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ وہ کن لوگوں کو لانے کی دھمکی دے کر گیا تھا؟ کیا وہ میرے خاندان والوں کو ڈھونڈ لائے گا؟ مگر انہیں تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں ہر دستک پر چونک جاتی۔ وارڈن صاحبہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ فریحہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا اس نے تمہیں ڈرایا ہے؟ نہیں باجی، اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ شاید میری حالت پر ترس کھا کر چلا گیا ہے اور اب واپس نہیں آئے گا، لیکن میں غلط تھی۔ 4تھے دن دوپہر میں وارڈن صاحبہ نے مجھے بلا بھیجا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں جب دفتر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ نعمان وہاں موجود تھا، لیکن اکیلا نہیں۔ اس کے ساتھ شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب اور یتیم خانے کے نگران کمیٹی کے سربراہ ایک نہایت معزز بزرگ تشریف فرما تھے۔ میں نے لرزتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، امام صاحب نے شفقت سے کہا۔ بیٹھو۔ میں ادب سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ بیٹی فریحہ، امام صاحب نے بات شروع کی، نعمان صاحب نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔
جو آپ کے ساتھ ہوا اور جو آپ سے کروایا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام صاحب، میں گناہ گار ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے بیٹی، کمیٹی کے سربراہ نے کہا۔ ہم یہاں آپ پر الزام لگانے نہیں آئے، ہم ایک نیک کام کے لیے آئے ہیں۔ نعمان صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے نعمان کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں ایک طلاق یافتہ بد کردار۔ خاموش۔ نعمان کی آواز پہلی بار سختی سے ابھری۔ آئندہ خود کو یہ مت کہنا۔ پھر وہ امام صاحب کی طرف مڑا۔ امام صاحب، میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ فریحہ کو سمجھائیں۔ میں اس یتیم خانے میں اس کے نہ کیے ہوئے گناہ کی سزا کاٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائی نے اسے دھوکہ کیا، اس کی لالچ کو ابھارا اور پھر اسے سڑک پر پھینک دیا۔ کیا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے شوہر پر اعتبار کیا؟ امام صاحب نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، یہ شخص تم سے نکاح کر کے تمہیں عزت دینا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے ماضی کو نہیں، تمہارے مستقبل کو دیکھ رہا ہے۔ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنی آخری دلیل پیش کی۔ لوگ کہیں گے اس عورت سے شادی کر لی جس نے اس پر الزام لگایا تھا۔ لوگ نعمان صاحب پر ہنسیں گے۔ میں ان کی مزید بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ لوگوں کی فکر میں کب تک جیو گی؟ نعمان اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے تب بھی باتیں بنائی جب میں جیل گیا، اور لوگ تب بھی باتیں بنائیں گے جب میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ میں نے جیل میں ہر روز یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے بھائی کا کیا ہوا ظلم مٹا سکوں۔ فریحہ، مجھے وہ طاقت دو، مجھے میرا حق دو۔ وارڈن صاحبہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فریحہ، اتنا نیک اور سچا انسان قسمت والوں کو ملتا ہے جو تمہیں تمہارے ماضی کے باوجود اپنانا چاہتا ہو۔ اس سے بڑا ثبوت محبت کا اور کیا ہوگا؟ ہاں کر دو بیٹی۔ میں چاروں طرف سے محبت اور عزت کے اس حصار میں تھی۔ امام صاحب اور بزرگ کی موجودگی نے میرے انکار کو ناممکن بنا دیا تھا۔ میں نے آنسوں کے درمیان کامتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اسی شام یتیم خانے کی اسی دفتر میں امام صاحب نے میرا اور نعمان کا نکاح پڑھایا۔ گواہوں میں یتیم خانے کا عملہ شامل تھا۔ میں رخصت ہوتے وقت ان بچوں سے لپٹ کر بہت روئی جنہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میرا کوئی نہیں تھا۔ نعمان مجھے اپنے عالی شان گھر لے آیا۔ یہ ظہیر کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ یہ سب میں نے حیرت سے پوچھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں نے بابا سے اپنا حصہ نہیں مانگا۔ نعمان نے بتایا، میں نے صفر سے شروع کیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج میرے پاس اس سے 10 گنا زیادہ ہے جو ظہیر نے مجھ سے چھینا تھا۔ یہ گھر تمہارا ہے فریحہ، یہاں تمہیں کوئی تمہارے ماضی کا تانا نہیں دے گا۔ ہم نے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ نعمان نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کی میں صرف خوابوں میں تمنا کرتی تھی۔ ہم دونوں نے پچھلے یادوں کو بھلانے کی بہت کوشش کی۔ وہ میرے ہر زخم پر مرہم رکھتا اور میں اس کے ہر خاموش تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک شام نعمان کام سے واپس آئے تو بہت خاموش اور متفکر تھا۔ خیریت ہے نعمان؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں نے آج ظہیر کو دیکھا۔ میرے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ کہاں؟ وہ کیسا تھا؟ سڑک پر۔ نعمان نے مختصر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے لوگوں سے معلوم کروایا۔ نعمان نے سنجیدگی سے کہا، اس نے مجھ سے جائیداد چھیننے کے بعد ایک بہت امیر عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت دھوکے باز نکلی۔ اس نے ظہیر سے سب کچھ، دکانیں، گھر، زمینیں، سب اپنے نام کروا کر اسے بیچ دیا اور سارا مال و دولت لے کر ملک سے بھاگ گئی۔ اور مامو جان؟ میں نے کامتے ہوئے پوچھا۔ بابا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ظہیر کی دوسری بیوی نے انہیں بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اولڈ ہوم میں رہے اور وہی انتقال کر گئے۔ میں وہی صوفے پر گر گئی۔ نعمان نے بات جاری رکھی۔ اور ظہیر جس نے ہمیں سڑک پر لانے کا سوچا تھا وہ آج خود سڑک پر آ گیا ہے، مکمل طور پر کلاش، بھیک مانگ رہا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم گیا۔ وہ رات جب ظہیر نے مجھ سے وہ گھناؤنا کام کرنے کو کہا تھا، وہ دوپہر جب نعمان بے گناہی کی دہائیاں دے رہا تھا، اور وہ شام جب ظہیر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا۔ مکافات عمل میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ اس نے لالچ میں آ کر ہمارا سب کچھ چھینا اور لالچ ہی اس کا سب کچھ کھا گیا۔ نعمان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ فریحہ،
قدرت کا انصاف کبھی کبھی دیر سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اس نے دولت کے لیے رشتوں کا خون کیا اور آخر میں نہ دولت رہی نہ رشتے۔ میں نے نعمان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میرے دل کا آخری بوجھ بھی اتر گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ محبت اونچے دعووں کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں عزت اور اعتبار نبھانے کا نام ہے۔ ظہیر نے مجھے دھوکہ دیا اور نعمان، جس پر میں نے بہتان لگایا، اسی نے مجھے عزت دی۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ جھوٹ اور لالچ کی بنیاد پر کھڑی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایک دن زمین بوس ہو جاتی ہے، اور سچائی، معافی اور صبر سے شروع ہونے والی زندگی چاہے کتنی ہی مشکل سے شروع ہو، ہمیشہ سکون پر ختم ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔